بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے جملہ انشائیہ۔ جملہ انشائیہ جو تھی یہ مرکب مفید کا نام ہے، مرکب مفید کا دوسرا نام ہے جملہ اور کلام۔ جملہ کی پھر دو قسمیں تھیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ اس کے بعد ہے جملہ انشائیہ۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ لفظ انشاء، لفظ کیا ہے؟ انشاء۔ آگے جو یا اور تا ہے نا، یا اور تا یہ نسبت کے لیے، یہ کس کے لیے ہے؟ نسبت کے لیے۔ اصل جملہ خبریہ اس کے آخر میں یا تا ہے، یہ بھی نسبت کے لیے۔ جملہ اسمیہ اس کے آخر میں یا تا ہے، یہ بھی نسبت کے لیے۔ جملہ فعلیہ اس کے آخر میں یا تا ہے، یہ بھی کس کے لیے آیا ہے؟ نسبت کے لیے۔ کس کے لیے آیا ہے؟ نسبت کے لیے۔ اب جملہ انشائیہ، اصل میں کیا تھا؟ انشاء۔ تو ہم اس کے معنی کی طرف جاتے ہیں۔ کس کی طرف؟ انشاء کے معنی کی طرف۔ انشاء کا معنی ہے کہ وہ چیز جو موجود نہ ہو، ایسی چیز جو موجود نہ ہو اس کو وجود میں لایا جائے، اور جس چیز کے ساتھ اس کو وجود میں لایا جائے اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ جس چیز کے ساتھ اسے وجود میں لایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ جملہ انشائیہ۔ جملہ انشائیہ کی کل 10 قسمیں۔ جملہ انشائیہ کتنی قسمیں ہیں؟ 10 قسمیں۔ کون کون سی؟ امر، نہی، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، نداء، عرض، قسم، تعجب۔ سب سے پہلے ہم امر کی طرف جاتے ہیں۔ کس کی طرف؟ امر کی طرف۔ کس کی طرف؟ امر، کیونکہ سب سے پہلے کتاب کے اندر بھی امر کو لکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ امر کی تعریف کیا ہے۔ امر وہ فعل ہے جس کے ذریعے فاعل مخاطب سے کام کرنے کا مطالبہ کیا جائے۔ جیسے مثال اضرب، تو مار۔ اضرب، تو مار، یہ کیا ہے؟ یہ امر کی مثال ہے۔ کس کی مثال ہے؟ امر کی مثال۔ کیا مثال ہے؟ اضرب، تو مار۔ جملہ انشاء کی دوسری قسم ہے نہی۔ جملہ انشاء کی دوسری قسم کیا ہے؟ نہی۔ نہی کی تعریف کیا ہے؟ نہی وہ فعل ہے جس کے ذریعے فعل سے رک جانے کا مطالبہ کیا جائے۔ فعل سے رک جانے کا مطالبہ کیا جائے۔ نہی کی مثال جیسے لا تضرب، لا تضرب کیا معنی ہے؟ تو نہ مار، آگے استفہام۔ آگے کیا ہے؟ جملہ انشاء کی تیسری قسم استفہام۔ جملہ انشاء کی تیسری قسم کیا ہے؟ استفہام۔ استفہام جو ہے یہ کس کے لیے آتا ہے؟ سوال کے لیے۔ کس کے لیے؟ سوال کے لیے، یعنی کسی چیز کا سوال کرنے کے، کوئی چیز پوچھنے کے لیے۔ استفہام وہ جملہ ہے جس کے ذریعے کوئی بات پوچھی جائے، کوئی سوال کیا جائے۔ جیسا مثال ہے حل ضرب زیدن۔ حل ضرب زیدن، کیا زید نے مارا؟ حل ضرب زیدن، کیا زید نے مارا؟ یہ کیا ہے؟ استفہام۔ کیا ہے؟ استفہام۔ استفہام کیا ہوتا ہے؟ جس کے ذریعے کوئی سوال کیا جائے، جس کے ذریعے کوئی بات پوچھی جائے، جس کے ذریعے۔ آگے جملہ انشائیہ کی چوتھی قسم۔ جملہ انشائیہ کی چوتھی قسم کون سی؟ تمنی۔ چوتھی قسم کون سی ہے؟ تمنی۔ کون سی ہے؟ تمنی۔ تمنی کی تعریف ہے وہ جملہ جس کے ذریعے آرزو کا اظہار کیا جائے۔ آرزو کی جائے، کاش کہ فلاں آدمی میرے پاس ہوتا، کاش کہ فلاں آدمی میرے کام میں شامل ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ آرزو ہے۔ یہ کیا ہے؟ آرزو ہے۔ جیسے مثال ہے لیت زیدن حاضر، کاش کہ زید حاضر ہوتا، کاش کہ زید حاضر ہوتا۔ آگے پانچویں قسم ترجی۔ آگے کیا ہے؟ پانچویں قسم کیا ہے؟ ترجی۔ کون سی قسم ہے جملہ کی؟ ترجی۔
तरज्जी वो जुमला जिसके जरिए तवक्को का इजहार किया जाए, जिसके जरिए तवक्को का इजहार किया जाए, तवक्को का इजहार किया जाए। जैसे लअल्ला अमरन गाइबुन, लअल्ला 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 अमरन गाइबुन, लअल्ला अमरन गाइबुन, गाइबुन लअल्ला शायद के अमर गायब है, शायद के अमर गायब है। शायद जुमला इंशिया की छठवीं किस्म कौन सी है? अकूद। कौन सी है? अकूद। कौन सी किस्म है? अकूद। अकूद जो है ना ये अकद की जमा है। अकूद किसकी जमा है? अकद की जमा। अकूद किसकी जमा है? अकद की जमा है। इसका तारीफ क्या है? वो जुमला जिसके जरिए कोई सौदा या मुआमला तय किया जाए, वो जुमला जिससे कोई बात की जाए, तय की जाए, वो जुमला जैसे कोई बात तय की जाए, सौदा या मामला तय किया जाए। मसलन कोई शख्स चीज बेचना चाहता है, कोई चीज बेचना चाहता है, वो कहता है बे तो, क्या बोलता है? बे तो मैंने बै की, मैंने बै की। जो चीज बेचना चाहता है वो क्या कहता है? बे तो मैंने बै की। अब जो लेने वाला है, जो लेने वाला है वो क्या कहता है? इश्तराई तो, इश्तराई तो मैंने खरीदा, मैंने खरीदा। अब ये लेन देन जो है ना ये अकूद में आता है। बेचना और लेना किस में आता है? अकूद, क्योंकि मुआमला तय होता है। क्या होता है? मुआमला तय होता है। तो अकूद किसकी जमा है? अकद की। अकूद किसकी जमा है? अकद। अकद की तारीफ के वो जुमला जिसके जरिए सौदा या मुआमला तय किया जाए या बात तय की जाए। ठीक। जुमला इंशिया की सातवीं किस्म, जुमला इंशिया की सातवीं किस्म कौन सी है? निदा। जुमला इंशिया की सातवीं किस्म क्या है? निदा। निदा हरूफ निदा जिससे किसी को पुकारा जाए। निदा का माना क्या होता है? किसी को पुकारा जाए, यानी किसी की तवज्जो अपनी तरफ की जाए, किसी की तवज्जो अपनी तरफ की जाए, किसी की तवज्जो क्या किया जाए? अपनी तरफ की जाए। जैसे या ज़ैद, या ज़ैद, ऐ ज़ैद, ऐ ज़ैद। अब ये क्या है? जुमला इंशिया, जुमला इंशिया। अब ये मुकम्मल जुमला है, ये मुकम्मल जुमला। आप समझते होंगे कैसे जुमला हो सकता है? ये तो हरफ है, या क्या है? हर्फ है। ज़ैदुन आगे इस समय ये जुमला कैसे हो सकता है? क्योंकि या जो है ना ये आदमू के काय मुकाम है। किसके काय मुकाम है? आदमू के। जब आप अपनी बड़ी किताबें में जाएंगे, हिदायतुल्लाह के अंदर या काफिया के अंदर या शरमुल जामी के अंदर, उस वक्त आपको मालूम होगा कि या किसके काय मुकाम है, या किसके मुकाम है। तो जुमला इंशिया की कौन सी किस्म है? निदा, सातवीं किस्म। यह सातवीं किस्म में मिसाल क्या? या ज़ैद, तारीफ क्या थी? किसी की तवज्जो अपनी तरफ करना। या ज़ैद, ऐ ज़ैद, ऐ ज़ैद। साफ ज़ाहिर है जब इंसान तकलीफ में होगा, जब किसी मुसीबत में होगा, तो उस वक्त क्या बोलता है? या रजुल, ऐ आदमी। अगर किसी का नाम नहीं जानता, अगर किसी का नाम जानता तो कहता है या ज़ैद, या जैसे कि अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ है या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ अल्लाह के रसूल। तो आगे जुमला इंशिया की कौन सी किस्म है? आठवीं किस्म, अर्ज। क्या है? अर्ज। आठवीं किस्म अर्ज। अर्ज वो जुमला है जिसके जरिए दूसरे को काम करने पर उभारा जाए। जैसा मिसाल है अला तंजिलु, अला तंजिलु बिना फतशीबा खैरन, क्या तू हमारे पास नहीं आता? वैसे इन्होंने जो तर्जुमा लिखा है, क्या तू हमारे पास नाज़िल नहीं होता? तंजिल को माना नाज़िल होना, तो असल तर्जुमा क्या तू हमारे पास नहीं आता कि तू भलाई असल करे। आगे जुमला इंशिया की नामी किस्म कसम। जुमला इंशिया की नामी किस्म कौन सी है? कसम। क्या है? कसम। और कसम जो है ना किसी अपनी अच्छी बात पे, अपनी अच्छी बात को पुख्ता करने के लिए, अपनी अच्छी बात को पुख्ता करने, वो जुमला जिसके जरिए किसी मोहतरम चीज का जिक्र किया जाए, वो जुमला
جس کے ذریعے کسی محترم چیز کا اچھی بات کا ذکر کر کے اس بات کو پختہ کیا جائے، اس بات کو پختہ کیا جائے، تو اس وقت کیا اٹھاتے ہیں؟ قسم۔ کیا؟ قسم۔ جیسا ہے واللہ لأضربن، واللہ واللہ لأضربن زیدن، زیدن، واللہ لأضربن زیدن، اللہ کی قسم ضرور بضرور میں زید کو ماروں گا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کیا ہے؟ اللہ کی قسم ضرور بضرور میں زید کو ماروں گا۔ یہاں قسم جو ہے نا، واللہ یہ قسم ہے، اور آگے جو جملہ ہے نا وہ کیا؟ جواب قسم۔ یہ جو ہے نا یہ قسم ہے، یہ کیا ہے؟ قسم۔ آگے جو ہے نا یہ جواب قسم، یہ کیا ہے؟ جواب قسم۔ اللہ کی قسم میں ضرور بضرور زید کو ماروں گا۔ واللہ لأضربن زیدن، واللہ لأضربن زیدن، اللہ کی قسم ضرور بضرور میں کس کو ماروں گا؟ زید کو ماروں گا۔ آگے ہے جملہ انشئیہ کی 10ویں قسم تعجب۔ 10ویں قسم کون سی ہے؟ تعجب۔ کیا ہے؟ تعجب۔ جس چیز کا سبب مخفی ہو، تعجب کی کیا تعریف ہے؟ جس چیز کا سبب کیا مخفی ہو، اسے دیکھنے سے انسان پر جو حالت طاری ہو، جو حالت، یعنی کوئی چیز ہے اس کا سبب کیا مخفی ہے، اس کا کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ مخفی۔ کوئی چیز مخفی ہے، جب ہمارے سامنے ہوتی ہے تو ہم اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر جو ہم تعجب کرتے ہیں، جو ہم پر حالت طاری ہوتی ہے، اسے تعجب کہتے ہیں۔ جو ہم پر حالت طاری ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تعجب کہتے ہیں۔ جیسے ما احسنہ وآسن بہ، ما احسنہ وآسن بہ۔ ما احسنہ وآسن بہ، ما احسنہ، وہ ضمیر کا مرجع اس کی طرف لوٹ رہا ہے۔ ما احسنہ کو کس چیز نے اس کو حسین بنا دیا؟ ما احسنہ کس چیز نے اس کو حسین، یعنی کہ زید کو کس نے اتنا خوبصورت بنا دیا؟ زید کو کس نے اتنا خوبصورت بنا دیا؟ وآسن بہ، وآسن بہ، وہ اتنا خوبصورت ہے، وہ اتنا خوبصورت ہے۔ آج کیا پڑھا ہے؟ جملہ انشئیہ کی 10 قسمیں۔ جملہ انشئیہ کی 10 قسمیں کون کون سی ہیں؟ امر، نہی، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب۔ قسم، تعجب، یہ کس کی قسمیں ہیں؟ یہ جملہ انشئیہ۔ جملہ انشئیہ کیا تعریف ہے؟ جملہ انشئیہ وہ جملہ جس میں بات کرنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ جملہ انشئیہ کیا تعریف ہے؟ وہ جملہ جس میں بات کرنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔